اگر ہم اس مسئلے کو دیکھیں تو پہلے طبقاتی جنگ کے سپاہیوں کو اٹھایا جا رہا تھا، پھر اس کا شکار قومی سوال پر بات کرنے والے لوگ بھی ہونا شروع ہو گئے، اور اب مذہبی اور فرقوں کی بنیاد پر لوگوں کو گمشدہ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شیعہ مسنگ پرسنز پر بات کرنے کے لیے میں وائس آف شیعہ مسنگ پرسنز کے سربراہ جناب راشد رضوی سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پر آ کر یہ مقدمہ پیش کریں۔ جناب راشد رضوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو یہ پروگرام رکھا گیا ہے شہید حسن ناصر کی یاد میں، اور یہ پہلے جبری گمشدہ تھے، لیکن اس وقت یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ جبری گمشدگیاں بھی کوئی چیز ہوتی ہیں یا مسنگ پرسن بھی کچھ چیز ہوتی ہیں۔ پچھلے 6-7 سال پہلے جب یہ تحریک شروع ہوئی مسنگ پرسن کی، تو لوگوں کو معلوم چلا کہ یہ مسنگ پرسن بھی کوئی ایک مسئلہ ہے، ورنہ یہی ہوتا تھا کہ اسیر ہو گئے، گرفتار ہو گئے اور مقدمات بنا دیے، یا مار دیے گئے یا غائب ہو گئے، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ جبری گمشدگیاں بھی کچھ ہوتی ہیں۔ اور اس کے اندر کریڈٹ جاتا ہے ہیومن رائٹس کے اداروں کو، انسانی حقوق کے اداروں کو، اور جتنی بھی کمیونٹیز مسنگ پرسن کی تحریک چلا رہی ہیں ان کو، کہ انہوں نے کمیونٹیز کے اندر اویئرنیس پیدا کری، انہیں بتایا کہ آپ کے بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں، انہیں یہ بتایا کہ قانون آپ کو کہاں تک جانے کی اجازت دیتا ہے اور لا قانونیت کیا ہوتی ہے۔ جبری گمشدگیوں کے اندر 3 چیزوں کی شدید خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 آرٹیکل 10۔ آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے 24 گھنٹے میں جج کے سامنے پیش کیا جائے۔ میں ایک لائر بھی ہوں، ایڈوکیٹ بھی ہوں، اس لیے قانون کو زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ کسی نے کوئی بھی جرم کیا ہے 24 گھنٹے کے اندر جج کے سامنے پیش کرنا لازمی ہے۔ اگر رینجرز کو 3 مہینے کی تفتیش کی اسپیشل پرمیشن دی گئی ہے تو وہ بھی اس بات سے مبرہ نہیں ہے کہ وہ جج کے سامنے 24 گھنٹے میں پیش نہیں کریں گے۔ رینجرز کو بھی 24 گھنٹے میں جج کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کے بعد تفتیشی ریمانڈ وہ 3 مہینے کا لے سکتے ہیں، لیکن 3 مہینے تک غائب کرنے کا قطعی مطلب، 3 مہینے کی تفتیش کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 مہینے تک کسی کو غائب کر دو اور بتاؤ تک نہیں۔ تو جو آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو آئین کے غدار وہ ہیں۔ آئین کے غدار وہ نہیں ہے جو مسنگ پرسن کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ اور آئین کی پاسداری اگر سویلین کے اوپر لازم ہے تو آئین کی پاسداری پولیس کے اوپر بھی لازم ہے، اور تمام ریاستی اداروں کے اوپر آئین کی پابندی لازم ہے۔ جو آئین کے اوپر پابندی نہیں کرتا ہے وہ آئین کا غدار کہلائے گا۔ میں ایز اے سویلین اگر آئین کی پابندی نہیں کرتا ہوں تو میں غدار ہوں اس ملک کا، لیکن اگر کوئی وردی پہن کر اگر آئین کی غداری کرتا ہے تو وہ پھر اس ملک کا غدار ہے۔ اور بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جبری گمشدگیوں کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر قانون بننا چاہیے تھا، قانون سازی ہونی چاہیے تھی، مضبوط قانون سازی ہونی چاہیے تھی۔ قانون سازی یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو جبری گمشدہ کرتے ہیں اگر ان کے خلاف ثبوت مل جائیں تو انہیں سزا متعین ہونی چاہیے تھی ان کی، کہ تم نے 3 سال تک 5 سال تک جو تم نے کسی کو بغیر ٹرائل کے بند کوٹری کے اندر رکھا اور ٹارچر کیا تو وہ اغوا کی سزا دی جائے اسے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں یہ سارے کٹ پتلی حکمران ہیں، اسی لیے انہوں نے ایک کالا قانون بنا دیا۔ کالا قانون یہ بنایا کہ جبری گمشدگی کے خلاف جو آواز بلند کرے گا اس کو سزا دی جائے گی اور اس کے اوپر جرمانے کیے جائیں گے۔ کیوں سزا دی جائے گی، کیوں جرمانے کیے جائیں گے؟ کسی کا اگر بیٹا غائب ہو جاتا ہے، کسی کا باپ غائب ہو جاتا ہے، تو کیا وہ آواز بلند نہیں کرے اپنے بچوں کی آزادی کے لیے، بازیابی کے لیے، یا اپنے باپ کی آزادی کے لیے، بازیابی کے لیے؟ یہ کیسا قانون بنایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر جو ہے ایک تو آپ ظلم کریں اور پھر مظلوم کو آواز بھی بلند نہ کرنے دیں، اور آپ یہ کہیں کہ جو مظلوم آواز بلند کرے گا اغوا گیری کے خلاف اس کو سزا بھی دی جائے گی، اسے جرمانے بھی کی جائیں گے۔ اور اگر یہ قانون جو ہے پارلیمنٹ سے بھاری اکثریت سے منظور ہوتا ہے تو اس کے خلاف ہم شدید احتجاج کریں گے، اور خاموشی کے ساتھ ہم اس کو قانون کو جو ہے منظور نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس کو اس وقت اس سلسلے میں تمام مسنگ پرسن کی جو فیملیز ہیں، کمیونٹیز ہیں، ان کو یکجا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی مظلوم کے خلاف کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو چاہے وہ سندھی مسنگ پرسن ہو، چاہے وہ بلوچ مسنگ پرسن ہو، چاہے پختون مسنگ پرسن ہو، چاہے شیعہ مسنگ پرسن ہو، سب متاثر ہوں گے اس قانون سے۔
تو لہٰذا سب کو اس کے خلاف جو ہے آئینی دیوار بننا چاہیے کہ مظلوم کے خلاف کسی قانون کو ہم اس ملک میں نہیں بننے دیں گے. ظالم کے خلاف قانون بنائیں, آپ اغوا کرنے والوں کے خلاف قانون بنائیں, مظلوم کے خلاف آپ کیسے قانون بنا سکتے ہیں؟ ایک تو آپ نے کسی کو غائب کر دیں, کسی کو بتائیں نہیں کہ جو ہے اس کا پیارا کہاں پر ہے, اوپر سے آپ یہ کہیں کہ وہ آواز بھی بلند نہ کرے, آواز بلند کرے گا تو اسے پابند سلاسل کر دیا جائے گا. ابھی شیعہ مسنگ پرسن نے شارع فیصل کے اوپر ایک احتجاج کیا, اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ اس احتجاج کے دوران جو ہے خواتین کی جو ہے چادروں کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا سادہ لباس کے اندر, اور شیم خواتین کی چادروں کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا. نہ صرف یہ بلکہ جو نوجوان ان کے ساتھ فٹ پاتھ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے احتجاج کرنے کے لیے ایک مہذب طریقے سے, انہیں گرفتار کر کے 8 سے زائد نوجوانوں کو جو ہے پابند سلاسل کیا گیا, اور تقریباً 10 سے 12 گھنٹے تک جو ہے انہیں قید کے اندر رکھا گیا, بغیر کسی FIR کے رکھا گیا, اور صرف اس لیے کہ وہ اصل مطالبے سے ہٹ جائیں. جب بھی احتجاج کرتی ہے کوئی کمیونٹی, چاہے وہ شیعہ مسنگ پرسن ہو, سندھی مسنگ پرسن ہو, تو مسلسل یہ ہوتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ان پہ مقدمات قائم اس لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ اصل اپنے ہدف سے ہٹ جائیں, اصل اپنے پیاروں کی بازیابی کے مطالبات سے ہٹ جائیں, بلکہ جو اس کے نتیجے میں FIR کٹی ہے یا اس کے نتیجے میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں بس اس کو جو ہے کافی سمجھ کر جو ہیں وہ کہیں کہ چلیں جو ہمارے ابھی پکڑ لیے تھے وہ چھوٹ گئے, جو FIR ہوئی تھی وہ ہم پہ ختم ہو گئی, یہی کافی ہے ہمارے لیے. اور یہی ریاست کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جو آپ کے خلاف استعمال کرتی ہے آپ کو اصل ہدف سے ہٹانے کے لیے. صدارتی ہاؤس دھرنا 2 سال پہلے 2019 میں جب ہم نے دیا تھا, اس کے اندر ہم نے کوئی 75 کے قریب 35 شیعہ مسنگ پرسن ہم نے بازیاب کرائے تھے, اور 17 کے قریب جو ہے دھرنے کے دوران جو گرفتاریاں ہوئی تھی, 22 کے قریب جو ڈرائیورز تھے, تقریباً 102 میں سے 75 لوگ ہم نے بازیاب کرائے تھے. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تھی استقامت, اور استقامت کے ساتھ وہ لوگ دھرنا دیں جو کہ بکے نہیں, جو کہ اپنے ہدف سے اپنے مطالبات کے لیے ڈٹے رہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہر کمیونٹی کے اندر, شیعوں کے ساتھ بھی ایسا ہے, سندھیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا, بلوچوں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ ہر کمیونٹی کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں جو کہ ریاستی اداروں کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں, اور وہ ان دھرنوں کو, احتجاجوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ایک طرف بلوچ مسنگ پرسن تحریک چلا رہے ہیں, لیکن اگر ان کے سردار جو ہے حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کے سردار جو ہیں وہ وزراء بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ تحریک کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تحریک اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتی کہ پھر ان کے وزراء جو ہیں یا پھر ان کے جو حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سرداروں کی صورت کے اندر, وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں ان تحریک کی ناکامیوں کے لیے. ہر کمیونٹی میں ایسا ہے, شیعہ مسنگ پرسن میں بھی ایسا ہے. ہمارے یہاں جو مولوی حضرات ہیں وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور ملنے کے بعد جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تحریک کو. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی دھرنے دیے جائیں, احتجاج کیے جائیں, تو اس کے اندر جو کمیٹی بنائی جائے, مذاکراتی کمیٹی, اس کے اندر وکٹم فیملیز کے علاوہ صرف اور صرف جو لوگ تحریک چلا رہے ہوں, جن کے اعصاب مضبوط ہوں, جن کا ماضی جو ہے وہ داغدار نہ ہو, ایسے لوگوں کو لیا جائے جنہیں ریاستی ادارے بلیک میل نہ کر سکیں. ہوتا عموماً یہ ہے کہ جن کے ماضی داغدار ہوتے ہیں, جب انہیں آپ کمیٹیوں میں شامل کرتے ہیں تو ان کی کمزوریوں سے یہ ریاستی ادارے کھیل کر جو ہیں آپ کو اصل مطالبات سے پیچھے ہٹاتے ہیں. تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جب بھی مذاکراتی کوئی کمیٹی بنائے, اس کے اندر ایسے لوگوں کو شامل کریں جو کہ وکٹم فیملیز پر مشتمل ہو, اور ایسے لوگوں جو بالکل داغدار نہ ہو, جن کے ماضی داغدار نہ ہو. تب تو آپ کے یہ دھرنے احتجاج کامیاب ہو سکتے ہیں, ورنہ نہیں ہو سکتے. شیعہ کمیونٹی بھی جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر تعصب کا شکار ہے, اور ایک طرف سے نہیں ہے تعصب کا شکار, بلکہ کئی زاویوں سے تعصب کا شکار ہو رہی ہے. جو زیارتوں کے اوپر لوگ جاتے ہیں, کربلا جاتے ہیں, ایران جاتے ہیں, شام جاتے ہیں, جب واپس آتے ہیں تو انہیں اٹھا کر غائب کر دیا جاتا ہے. کیا قصور ہے بھائی؟ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے, حضرت عباس کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے, حضرت علی کے روزے کی زیارت کرنے گئے تھے. کیا تم نہیں مانتے حضرت علی کو, حضرت عباس کو, حضرت امام حسین کو, حضرت زینب کو؟ اگر مانتے ہو تو اٹھا کر غائب کیوں کرتے ہو؟ یا پھر کہو کہ ہم نہیں مانتے ہیں, ہم نہیں مانتے ان کو, اہل بیت علیہ السلام کو. جب مانتے ہو تو پھر کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ تعصب رکھتے ہو تم. پھر کہتے ہیں کہ شیعہ نام کے اوپر جو ہے وہ آپ تحریک نہ چلائیں. جب شیعہ نام کے اوپر تم اٹھانا بند کر دو گے تو ہم شیعہ نام پہ تحریک چلانا بند کر دیں گے. جب اٹھاتے شیعہ نام کے اوپر ہو تو تحریک شیعہ نام کے اوپر ہم چلانا کیسے بند کر دیں؟ آپ جس شناخت کے اوپر ہمیں اٹھا رہے ہو, جس وجہ سے ہمیں تعصب کا نشانہ بنا رہے ہو, تو تحریک بھی ہم اسی نام سے ہی چلائیں گے نا. تمہیں اٹھاتے ہوئے اس نام پہ شرم نہیں آ رہی ہے تو ہمیں تحریک چلاتے ہوئے کیوں شرم ہے اس نام کے اوپر؟ یہ کوئی تعصب نہیں ہے. ہم شیعہ مسنگ پرسن کی جو بات کر رہے ہیں تو کچھ سنی شیعہ کی تفریق کر رہے ہیں, ایسا قطعی کوئی نہیں ہے. شیعہ لفظ ہم استعمال صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ شیعہ نام پر اٹھایا جاتا ہے, تو اس لیے اپنی شناخت کے ساتھ ہم اس تحریک کو ہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اور اس کے جبکہ
जॉइंट एहतजाजों में, धरनों में हमने हमेशा शिरकत करी है, चाहे सिंधी मिसिंग पर्सन हो, बलोच मिसिंग पर्सन हो, पख्तून मिसिंग पर्सन हो। हमने हमेशा खुले दिल का मुजाहरा किया है, किसी तासुब का मुजाहरा नहीं किया, और हमेशा हमने तमाम कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर जो है एहतजाज किया। अभी जब आलमी दिन था जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ, तो एक लॉन्ग मार्च हुआ था, एक कामयाब लॉन्ग मार्च हुआ, जिसमें सिंधी मिसिंग पर्सन, बलोच मिसिंग पर्सन, शिया मिसिंग पर्सन, तमाम कम्युनिटीज़ ने मिलकर जो है शारा फैसल पे लॉन्ग मार्च किया था, और फिर गवर्नर हाउस के ऊपर जो है धरना भी दिया था। अवामी वर्कर्स पार्टी जो है और ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पेश थी उसके अंदर। और अवामी वर्कर्स पार्टी का हमेशा किरदार रहा है कि इस तरीके के जो इश्यूज़ होते हैं जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बोलते हुए डरता है, पाकिस्तानी मीडिया सेंसरशिप का शिकार है, अवामी वर्कर्स पार्टी हमेशा जो है बिला खौफ और डर जो है इन तरह के इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ बुलंद करती है और मजलूमों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी अवामी वर्कर्स पार्टी जो है इस तरीके के गुजर नाले का मसला हो या फिर कोई मिसिंग पर्सनस के इश्यूज़ हों, मेरा एक मशवरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम कामयाबी की तरफ अगर जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मिसिंग पर्सन जो है वापस आए और ये जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बंद हो, तो मुश्तरका एक कमेटी ज़रूर बननी चाहिए। 2 अफराद सिंधी मिसिंग पर्सन के लिए जाएं, 2 बलोच के लिए जाएं, 2 पख्तून के लिए जाएं, 2 शिया के लिए जाएं, और मिलाकर एक जो है एक जॉइंट कमेटी बनाई जाए, और जितनी भी आइंदा की एफर्ट्स की जाएं वो जॉइंट एफर्ट्स की जाएं। जितनी आप मुत्तहिद होकर काम करेंगे इतने बेहतर रिजल्ट्स निकलेंगे। जितना डिवाइड होकर काम करेंगे ना उसके अंदर ताकत पैदा हो सकेगी, ना आप अपने हदफ को हासिल कर सकेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक जॉइंट कमेटी बनाई जाए, वो जॉइंट कमेटी जो है मिलकर काम करे, और वो जॉइंट कमेटी एक ताकत के साथ करेगी तो आपको ना कोई हिला सकता है, ना कोई डरा सकता है, ना खौफजदा कर सकता है, ना हैरासमेंट कर सकता है, ना धमका सकता है आपको। अगर आपके खिलाफ कोई झूठे मुकदमात भी बनते हैं तो अफरादी को जब आपके पास ज़्यादा होगी तो उस मुकदमात को जो है 24 घंटे में आप ख़त्म करा सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। बहुत शुक्रिया राशिद रिजवी साहब। जैसे कि इन्होंने शिया मिसिंग के हवाले से बात की और गुमशुदगी के हवाले से बात की, मिसिंग पर्सनस के हवाले से बात की। ये मसला जहाँ तक देखा जाता है कि सिर्फ़ एक सूबे में या एक मज़हब में या एक फ़िरके में नहीं पाया जाता, पूरे पाकिस्तान में पाया जाता है ये मसला। और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमें इस हवाले से बयान किया, कानूनी हवाले से भी ज़िक्र किया। बहुत शुक्रिया आपका राशिद रिजवी साहब।